میں حاضر ہوتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا احسن الوجہ، حاضر ہونے والے کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ حسن الثیاب، کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ طیب الریح، جسم سے خوشبو کے فوارے اٹھتے ہیں۔ ایسا عظیم شخص ہماری قبر میں حاضر ہوتا ہے اور قبر والے کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد قبر والے کو، مردے کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومکم الذی کنت توعد، اے مردے خوش ہو جا، آج میں تجھے ایسی بڑی خوشخبریاں دوں گا جس کا تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میں تجھے خوشخبری دوں گا، تو اولاً مردہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ قبر کا یہ تاریک گڑھا ہے، یہ قبر کی وہ تاریک منزل ہے جہاں اہل و عیال تک ساتھ نہ دیتے ہیں، بہنیں بیٹے جن کی سکھ کے لیے ہم کیا کچھ نہ کرتے ہیں۔ قبر تو وہ عظیم منزل ہے جہاں ان میں سے کوئی ساتھ نہیں آتا ہے۔ یہ کون سا عظیم شخص ہے جو ہماری قبر میں حاضر ہوا ہے، ہماری غمخواری بھی کر رہا ہے، ہماری انسیت کا سامان بھی پیدا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں خوشخبری دینے کی بھی باتیں کر رہا ہے۔ وہ حیرانگی پریشانی کے عالم میں پوچھتا ہے من انتا، اے آنے والے اپنا تعارف کراؤ، بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو۔ آپ دیکھیں اعمال کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، جن اعمال کو آپ چھوٹے سمجھ کر کبھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ غور کریں ان اعمال کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور اعمال ہمارا کتنا عظیم اور مضبوط ساتھی ہے کہ قبر کی اس منزل میں بھی پہنچتا ہے اور ہماری سفارش کرتا ہوا نظر آتا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردہ پوچھتا ہے اپنا تعارف کراؤ، من انتا، تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح کون ہو، تو فرمایا کہ وہ آنے والا جس کے جو چہرہ بڑا روشن ہے اور جس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں اور جسم سے خوشبو کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، وہ اپنا تعارف اس انداز میں کراتا ہے انا عملک الصالح، دنیا کی زندگی کے اندر جو کچھ تو نے نیک عمل کیا تھا، میں تیرا وہی نیک عمل ہوں۔ اللہ نے مجھے آج جسم عطا کر دیا ہے اور تیری راحت کا سامان پیدا کرنے کے لیے مجھے تیری قبر کے اندر بھیج دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہماری نمازیں یہ ہمارے قبر میں ہماری ساتھی بنتی ہے، ہمارے زکوٰۃ و صدقات یہ ہمارے ساتھی قبر میں بنتے ہیں۔ ہم نے دین اسلام کے لیے، کوئی بھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے جو لمحہ دین کی راہوں میں خرچ کیا ہے، ہمارے یہ عمل قبر میں ہمارے ساتھی بنتے ہیں۔ ہم نے کسی مسلمان کو آرام پہنچایا ہے، اس کے سینے کے اندر خوشی داخل کی ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو قبر کے اندر ہمارا ساتھی بنتے ہیں۔ تو اعمال کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یقیناً عقائد بہت ضروری ہیں، لیکن عقائد کے بعد اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے اور آپ پر عمل کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔ قرآن عظیم کی آیات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو تب جا کر انسان کو کما حقہ نجات مل سکتی ہے۔ بلکہ بعض روایات ہم نے یہاں تک پڑھی ہے کہ یہ وہ عمل جو دنیا کی زندگی میں ہم کرتے ہیں یہ قبر میں ہمارے ساتھی تو بنتے ہی ہیں، بلکہ بعض روایتیں یہاں تک ظاہر کرتی ہے کہ ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے مومن کو قبر کے اندر اس کام کو کرنے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ مشکات کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر، انہوں نے فرمایا کہ جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا۔ جب خیمہ لگا لیا تو قبر کے نیچے سے قرآن عظیم پڑھنے کی آواز آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن عظیم پڑھنا یہ عمل صالح ہے، ایک نیک کام ہے، یہ ایک اچھا کام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ صحابی جب انہوں نے خیمہ لگایا اور اس کے نیچے سے، زمین کے نیچے سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر قبر ہے، انہوں نے بغیر اطلاع کے، بغیر جانے ہوئے وہاں پر خیمہ لگا لیا، اور پھر جب زمین کے نیچے سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو وہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے انجانے میں ایک ایسے مقام پر خیمہ لگایا کہ جب میں خیمہ لگا کر آرام کی نیت سے خیمے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ
زمین کے نیچے سے قرآن عظیم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا اچھے اور خوشنما آواز کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجی من عذاب اللہ۔ اللہ نے سورہ ملک کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اسے مانعہ بنایا ہے، عذاب کو روکنے والی بنایا ہے، اسے منجیہ بنایا ہے، عذاب سے نجات دینے والی سورت سورہ ملک ہے۔ جو بندہ دنیا میں اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے قبر میں بھی اس سورت کی تلاوت کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نیک کام جو آپ کریں گے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی کام کرنے کی اجازت دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی جہاں پر شرح کی ہے ہمارے علماء نے، وہاں انہوں نے صاف یہ جملہ لکھا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس حال میں جیتا ہے، یعنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اس کا جس کام میں گزرتا ہے، اللہ اسی کام میں اور اسی عمل میں اسے موت عطا فرماتا ہے، اور جس عمل میں اس کی موت واقع ہوتی ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ نیک کاموں میں گزارے، اچھے کاموں میں گزارے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر بن سکے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بن سکے۔ مذہب اسلام میں اعمال صالحہ، اچھے اعمال کو غیر معمولی اہمیت دی